نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ مہربانی میں ایک باب آ رہا ہے. تحریم مصافحة النساء. یہ غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرنا یہ حرام. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن ادم اصاب من الزنا لا محالة فالعين زناها النظر واليد زناها اللمس والنفس تهوى وتحدث ويصدق ذلك أو يكذب بالفرق. مسند احمد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 349, صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 20, ابن حبان حدیث نمبر 4424 اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ جلد نمبر 6 اور حدیث نمبر 2804. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ ایک باقاعدہ باب غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرنے کی حرمت کے بارے میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی اولاد کو زنا کے کچھ حصے کا ارتکاب کرنا ہی کرنا. پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا اور ہاتھ کا زنا چھونا ہے اور نفس للچاتا ہے اور خواہش کرتا ہے. نفس للچاتا ہے اور خواہش کرتا ہے اور اس بات کی تصدیق یا تکذیب کیا کرتی ہے؟ شرمگاہ. اور شرمگاہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے. آج کے اس زمانے میں ماڈرن زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا زمانہ, زمانہ تھا. زندگی گزارتے بیچاروں کو نہیں آتا تھا, لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ دے کر چلے گئے. آج کا زمانہ ماڈرن زمانہ اور اس چیز کو کچھ بھی غلط نہیں سمجھا جاتا ہے. اور ابتدائی میں کانوینٹ سے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. ایک دوسرے سے مکالمہ ہو رہا ہے اسٹیج پر, ایک دوسرے سے آ کر کے مصافحہ ملائیں گے, انٹروڈکشن کرائیں گے اپنا, آئم پلا. تو کوئی قباحت نہیں. علامہ البانی اس حدیث کو لے کر کے بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ مرد عورت کو چھو ہی نہیں سکتا, اور اگر چھو رہا ہے تو وہ زنا کر رہا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے واٹس ایپ پہ بڑی گرم تھی ایک صدا, ایک بات بڑی سرگرم تھی کہ ٹرمپ جب سعودیہ پہنچے تو پھر وہاں کے شیخ نے ان سے ایک ہاتھ سے مصافحہ ملایا. تو ایک صاحب نے پوسٹ کیا تھا اس کو ایک واٹس ایپ گروپ میں, مرکز دعوت و تبلیغ سندھی, اس میں تو کہا کہ جو لوگ عرب کی طرف عرب کو دلیل بنا کر کے پیش کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے, تو دیکھو شیخ نے شاہ سلمان نے ایک ہاتھ سے مصافحہ ملایا. تو کمنٹ میں میں نے نیچے لکھا
کہ ماشاءاللہ شیخ نے ٹرمپ کی بیوی سے بھی ایک ہاتھ سے مسافہ ملایا ہے، ٹرمپ کی بیوی سے بھی ایک ہاتھ سے مسافہ ملایا ہے۔ اب لڑکی انگار یہ کیسا بول رہے ہو آپ، یہ کیسا ثبوت ہے؟ جب ویڈیو ان کے سامنے پیش کیا گیا کرے بولے ہمارے لیے تو دیکھیں گے۔ تو گویا کوئی بھی عمل کیا جا رہا ہے تو اس کو پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ عمل صحیح، یہ عمل صحیح، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ آپ اس کو چھو نہیں سکتے، نامحرم عورت کو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامحرم عورت کی طرف دیکھنے سے بھی منع فرمایا۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان نظر الفجاتی، مطلب ایسی نظر کے بارے میں جو اچانک کسی عورت پر پڑ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال اصرف بصرک، کہ تم اپنی آنکھوں کو پھیر لو، اب چاہے جائے کہ ان کے استقبال کے لیے آدمی پہنچ جائے اور ان سے مسافہ کرے، اس سے مسافہ کرے، ہاتھ ملائے، ہاتھ ملائے، گفتگو کرے اور غیر ضروری گفتگو کرے۔ آج کے جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اب یہ ہو گیا ہے کہ وومن فرسٹ، مرد تو بیچارہ مقبول ہو گیا ہے، کما کے وہی لا رہی ہے اس کو کھلانے اور اس کو کھلا رہی ہے، کما کر عورت ہی لا رہی ہے اور اس کو کھلا رہی ہے۔ اب وہ کیسے پسند کر لے گی کہ یہ مقبول آدمی جس کو اپنے کپڑے لیتے نہیں آتا، کوئی سامان دوسرا ڈھنگ کا کیسے لیتے آئے گا؟ تو پھر وہ عورت مرد کو ساتھ میں رکھ کر کے جا رہی ہے اور جو کچھ بھی ڈیلنگ کرنا ہے وہ خود کر رہی ہے، خود ڈیلنگ کر رہی ہے۔ یہ حال ہو گیا سماج کا، یہ حال ہو گیا سماج کا۔ حالات اس طرح سے بد سے بدتر ہو گئے کہ عورتیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے سورہ احزاب کے اندر کہ گھروں میں ٹک کر رہو، وقرنا فی بیوتکن، گھروں میں ٹک کر رہو، آج وہ باہر نکلی ہوئی، مارکیٹوں کی زینت بنی ہوئی، اور اس بات پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ بیچارے مولانا صاحب بھی اگر درد دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نقاب پہن کر کے بازار جا سکتی ہے۔ کس نے اجازت دی اس بات کی اس کو جب وہ بازار چلی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے۔ اپنے گھر میں بھی سامنے والے کمرے میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے گھر کے اندر کی کار کوٹھی میں نماز پڑھنا۔ تو ایسا دین جو آپ کو نماز جیسی اہم عبادت کے سلسلے میں یہ تعلیم دے رہا ہے، آپ کو یہ تعلیم دے سکتا ہے کہ وہ کہاں وہ بازار چلے جائیں۔ اب بھائی جان اب آپ بھی بتائیے نا، جب آدمی گیا ہوا ہے چلے، سبزی کی ضرورت پیش آ گئی، سبزی کی ضرورت پیش آ گئی تو بیچارے کو بچانا ہی پڑے گا۔ کس دین نے اس کو کہہ دیا کہ گھر میں بیوی کو اکیلے چھوڑ کر وہ چلنے میں چلا جائے؟ کس دین میں اس کی اجازت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا ایسا فرمان ہے کہ عورت کو چھوڑ کر کے آپ اکیلے چلنا اور چلے جاؤ؟ صحابی رسول نے جب سے لوٹ رہے تھے اپنی بیوی کو دروازے پر دیکھا تو تلوار سوچ لیا، تمہاری اتنی ہمت کہ یہاں دروازے پر نکل گئے؟ کہا کہ اللہ کے واسطے رک جاؤ، اللہ کے واسطے رک جاؤ، کیا بات ہے کہہ کر کے آپ دیکھیں صاحب ننگ اپنا کھانا پھیلایا ہوا کھڑا ہے اور بس کاٹنے کی فراق ہے، یہ دیکھ کر کے وہ بیچاری بھائیوں کے لیے مل کر شامل ہے۔ یہ چیز پہلے تصور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں، اور اس زمانے کو آپ چھوڑو، ہمارا بچپنا اور ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ باقاعدہ جب عورت گھر سے اپنے رشتے داروں کے یہاں جاتی تھی تو بناتے رکھتی تھی، گھر کا نوکر نہیں جانتا تھا کہ مالکی کیسی ہوتی ہے، لیکن اب تو سب جانتے ہیں۔ آئیے تشریف لائیے، پھر ہاتھ ملانے کی بات کیا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس طرح کی اگر باتیں آگے بڑھتی ہیں، پہلے ہاتھ ملیں گے، پھر دل ملیں گے، اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کر دی، گویا آپ جا کر کے مرتکب ہو گئے اور سزا کے۔ اب اگر آپ نے زنا کر لیا ہے، شادی شدہ ہے، اسلام سزا دیتا ہے کہ آپ نے اتنا خبیث کام کیا کہ آپ کو پتھر سے مار کر، اگر آپ کے پتھروں سے مار کر آپ کو مار دیا جائے گا، رنگ کر دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے
غیر شادی شدہ ہے اور اس نے یہ حرکت کر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائیں. الزانیۃ والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ. 100 کوڑے مارے جائیں گے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. کہ علی تم اپنی نظر کو بار بار اٹھا کر کے ایسا پھیر کے مت دیکھو. اچانک اگر تمہاری ایک نظر پڑ گئی ہے تو ٹھیک ہے وہ پڑ گئی اچانک نہیں, لیکن بار بار نظریں اٹھا کر کے آپ نہ دیکھو. فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. پہلی نظر جو تمہاری پڑ گئی ہے وہ معاف ہے, وہ معاف ہے, اور دوسری نظر تم جان بوجھ کر لے کر کے جا رہے ہیں اور کی طرف تو وہ نظر معاف نہیں ہے. اسلام جو آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہو, آج کی یہ ماڈرن تعلیم دوسری تعلیم دے رہی ہے کہ آپ باقاعدہ پہنچے ہو تو اپنا تعارف کراؤ, ہائے آئین پڑا, مسافہ ملاؤ, ایک ہاتھ ملاؤ یا 2 ہاتھ ملاؤ. وہاں پر آپ مسئلہ نہیں دیکھیں گے. یہ مسئلہ فرق ہوگا کہ جب کوئی لڑکا کسی لڑکی سے مل رہا ہے تو وہ ایک ہاتھ سے مسافہ کرے گا یا 2 ہاتھ سے. لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مسافہ کر رہا ہے تو نہیں, وہ ایک ہاتھ سے کر رہا ہے اس سے نہیں کریں گے, کوئی 2 ہاتھ سے کر رہا ہے تو وہ یہ پہچان بنا لی گئی ہے, پہچان بنا لی گئی ہے کہ یہ اس طرح سے ایسا ہو رہا. لیکن سماج میں جو ننگائی چل رہی ہے اس میں سب عام, کیا سنی کیا وہابی کیا بریلوی سب عام بے پردہ عورتیں نکل رہی ہیں وہابیوں کے گھر, اہل حدیثوں کی گھر. یہ تعلیم دی گئی کہ وہ اپنے گھروں میں رہے کر رہے ہیں حدیث کے مطابق, لیکن حدیثوں کا یہاں پر عمل نہیں ہوتا. حدیثوں میں صرف عمل ہوگا منافق کے بارے میں, توحید کے بارے میں, کرنے کے بارے میں, بس. اس سے زیادہ حدیث پر عمل نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ تو جو میٹھا میٹھا ہے اس کو لے لو اور جو کڑوا کڑوا ہے اس کو چھوڑ دو. تو میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پردے کے سلسلے میں یہ, اور پردے کے سلسلے میں جب اسلام کی تعلیم دیتا ہے تو غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ نبی جس نے یہ بیان فرما دیا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے, ہاتھ کا زنا چھونا ہے, اگر آپ نے چھوا تو وہ آپ نے زنا کر دیا ہاتھ کا. اب بات وہاں سے آگے بڑھی اور آپ ایسی سزا کے مستحق ہو گئے کہ اللہ رب العالمین کی باقاعدہ حد متعین کی کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے, اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا, گویا پتھر سے مار مار کے سنگسار کر دیا جائے گا. تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پردے کا اہتمام کرنے. اچھا, ایک ضروری چیز کیا ہے, جب ہم کاروبار میں بیٹھے ہوئے اب یہ مرد مغبوب سمجھ ہی نہیں رہا ہے اور نہ عورت کو سمجھا سک رہا ہے. اب وہ سامان لینے کے لیے نکلے, اب آپ کی دکان میں آ گئے تو آپ نے بولے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو وہ عورت سے بات نہ کرے. تو غیر ضروری بات آپ نہیں کر سکتے, غیر ضروری بات آپ عورت سے, نامحرم عورت سے آپ غیر ضروری بات نہیں کر سکتے. اگر ضروری کچھ بات ہے تو ضروری بات کون سی؟ کوئی راستہ بھٹک گئی, آپ سے راستہ پوچھ رہی, یا آپ کی دکان میں پہنچ گئی سامان لینے کے لیے, ریٹ پوچھ رہی, قیمت پوچھ رہی, جو کچھ اس وقت بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے, اس حد تک کیا آپ کر سکتے ہو, لیکن اس کے بعد میں اگر نکل گئے تو پہچانی بنا لیں اور بعد میں گفتگو کرتے رہیں, یہ جائز نہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین.